حکومت کا سرکاری اداروں کی نجکاری میں تیزی لانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، قرضوں کی ادائیگی سے ہی صورتحال بہتر ہوگی۔ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ پہلی بار زرعی آمدنی کو بھی ٹیکس نظام کا حصہ بنایا گیا۔ وزیر خزانہ نے کہا، ملک کی معیشت مستحکم ہوئی، مہنگائی میں نمایاں کمی لائی گئی، بجلی نرخوں میں مزید کمی کے لیے ٹاسک فورس کام کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے پالیسی ریٹ میں مزید کمی کا عندیہ دے دیا۔ ہندو اور یہود کا گٹھ جوڑ، مسلمانوں کے خلاف گھناؤنی سازش بے نقاب، مودی سرکار کی دوگلی سیاست اور ریاستی پالیسیز پر اسرائیلی بیانیے کی چھاپ۔ کانگریس رہنما پرینکا گاندھی نے فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ کہا، غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر بھارتی حکومت مسلسل خاموش ہے۔ بھارت میں اسرائیل کے سفیر نے پرینکا گاندھی کے بیان کو شرمناک قرار دے دیا۔ ڈمی وزیر اعظم مودی پر اسرائیلی اثر و رسوخ، خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ۔ پاک بھارت کشیدگی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کی کوششیں کی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی تصدیق کر دی۔ ترجمان ٹمی بروس نے میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا، پاک بھارت شدید کشیدگی کے دوران امریکی صدر، نائب صدر اور سیکرٹری آف اسٹیٹ نے فوری طور پر ثالثی کی کوششیں کی، فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے اور تنازع کا پائیدار حل نکالنے کی کوشش کی۔ مزید کہا، یہ اقدام امریکی قیادت کی سنجیدگی کی مثال ہے۔ امریکہ کے پاکستان اور بھارت دونوں سے تعلقات اب بھی مستحکم ہیں۔ بھارت کے ہٹ دھرم رویے پر امریکی وزیر خزانہ بھی برہم۔ ایک انٹرویو میں امریکی وزیر خزانہ نے کہا، سوئٹزرلینڈ اور بھارت سمیت کئی ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے ابھی مکمل ہونا باقی ہیں۔ امید ہے ٹرمپ انتظامیہ تجارتی مذاکرات اکتوبر کے آخر تک مکمل کرے گی۔ امریکی حکام اگلے 2 سے 3 ماہ میں چینی حکام سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعلقات کے مستقبل پر بات چیت ہوگی۔ میرا خیال ہے ہم تمام ممالک کے ساتھ کافی شرائط پر متفق ہو جائیں گے۔ یوم آزادی اور مارکہ حق، اسلام آباد کے جناح اسپورٹس اسٹیڈیم میں آج خصوصی تقریب ہوگی۔ صدر مملکت تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ وزیر اعظم اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ملی اور ثقافتی پروگرام، مسلح افواج کی پریڈ اور خصوصی بینڈ پرفارمنس ہوگی۔ وزیر اعظم تقریب میں مارکہ حق مونومنٹ کی رونمائی بھی کریں گے۔ ترکیہ اور آذربائیجان کے فوجی دستے بھی شریک ہوں گے۔ جشن آزادی اور مارکہ حق کی فتح کی خوشیوں پر قوم پرجوش۔ شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں عوام کے لیے دفاعی ساز و سامان کی خصوصی نمائش۔ مارکہ حق میں استعمال ہونے والے جنگی ہتھیار، طیارے، ٹینک، توپیں، راکٹ لانچر وہیکل، بختر بند گاڑیاں اور ریڈار نمائش کا حصہ۔ پاک فضائیہ، فلائی پاسٹ اور پیرا جمپنگ کا مظاہرہ ہوگا۔ فوجی بینڈ کی جانب سے ملی نغموں کی دھنیں کانوں میں رس گھولیں گی۔ ثقافتی پروگرامز اور مختلف سٹالز بھی عوام کی توجہ کا مرکز۔ جشن آزادی مارکہ حق، کراچی میں آزادی ٹرین چل پڑی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے آزادی ٹرین کا افتتاح کر دیا۔ خصوصی ٹرین کینٹ اسٹیشن کراچی سے روانہ ہوئی۔ آزادی ٹرین کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، عمرکوٹ سے ہوتی ہوئی 0 پوائنٹ تھرپارکر پہنچے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں شرجیل میمن نے کہا، بھارت کو اپنی ٹیکنالوجی پر بہت غرور تھا۔ پاک فوج نے بھارت کو دھول چٹائی۔ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ جشن آزادی کی تیاریوں کا فائنل راؤنڈ، سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ یوم آزادی کے حوالے سے دکانوں اور سٹالز پر خریداروں کا رش۔ مختلف شہروں میں آج سے تقریبات کا آغاز ہوگا۔ مارکہ حق یوم آزادی پر آزاد کشمیر کی غیور قوم کا بھی وطن سے لازوال محبت کا اظہار۔ کشمیری عوام کا کہنا ہے، شہداء کا لہو پاکستان کی آزادی اور بقا کا ضامن ہے۔ جشن آزادی منائے 24 نیوز کے سنگ۔ آپ یوم آزادی کے لیے کس طرح کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ اپنی تیاریوں کو کریں سب کے ساتھ شیئر۔ جشن آزادی پر اپنی ویڈیوز 24 نیوز کو بھیجیں۔ ہم آپ کی تصاویر اور ویڈیوز کو پاکستان تک پہنچائیں گے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرینز پر۔ گوادر میں بجلی اور صاف پانی کے مسائل، وزیر اعظم کے مسائل کا نوٹس لیتے ہوئے فوری اقدامات کی ہدایت۔
مسائل کے حل کے لیے خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزارت پلاننگ، بحری امور اور توانائی کے وزراء شامل۔ مسائل کے حل کے لیے کمیٹی مقررہ مدت میں وزیر اعظم کو سفارشات پیش کرے گی۔ جشن آزادی اور مارکہ حق کی فتح کی خوشیوں پر قوم پرجوش۔ شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں عوام کے لیے دفاعی ساز و سامان کی خصوصی نمائش۔ مارکہ حق میں استعمال ہونے والے جنگی ہتھیار، طیارے، ٹینک، توپیں، راکٹ لانچر وہیکل، بختر بند گاڑیاں اور ریڈار نمائش کا حصہ۔ پاک فضائیہ، فلائی پاسٹ اور پیرا جمپنگ کا مظاہرہ ہوگا۔ فوجی بینڈ کی جانب سے ملی نغموں کی دھنیں کانوں میں رس گھولیں گی۔ ثقافتی پروگرامز اور مختلف سٹالز بھی عوام کی توجہ کا مرکز۔ جشن آزادی مارکہ حق، کراچی میں آزادی ٹرین چل پڑی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے آزادی ٹرین کا افتتاح کر دیا۔ خصوصی ٹرین کینٹ اسٹیشن کراچی سے روانہ ہوئی۔ آزادی ٹرین کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، عمرکوٹ سے ہوتی ہوئی 0 پوائنٹ تھرپارکر پہنچے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں شرجیل میمن نے کہا، بھارت کو اپنی ٹیکنالوجی پر بہت غرور تھا۔ پاک فوج نے بھارت کو دھول چٹائی۔ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ جشن آزادی کی تیاریوں کا فائنل راؤنڈ، سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ یوم آزادی کے حوالے سے دکانوں اور سٹالز پر خریداروں کا رش۔ مختلف شہروں میں آج سے تقریبات کا آغاز ہوگا۔ مارکہ حق یوم آزادی پر آزاد کشمیر کی غیور قوم کا بھی وطن سے لازوال محبت کا اظہار۔ کشمیری عوام کا کہنا ہے، شہداء کا لہو پاکستان کی آزادی اور بقا کا ضامن ہے۔ جشن آزادی منائے 24 نیوز کے سنگ۔ آپ یوم آزادی کے لیے کس طرح کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ اپنی تیاریوں کو کریں سب کے ساتھ شیئر۔ جشن آزادی پر اپنی ویڈیوز 24 نیوز کو بھیجیں۔ ہم آپ کی تصاویر اور ویڈیوز کو پاکستان تک پہنچائیں گے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرینز پر۔ گوادر میں بجلی اور صاف پانی کے مسائل، وزیر اعظم کے مسائل کا نوٹس لیتے ہوئے فوری اقدامات کی ہدایت۔ مسائل کے حل کے لیے خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزارت پلاننگ، بحری امور اور توانائی کے وزراء شامل۔ مسائل کے حل کے لیے کمیٹی مقررہ مدت میں وزیر اعظم کو سفارشات پیش کرے گی۔ پاکستان 4 سال بعد تاریخ کی تیز ترین رفتار سے معاشی بحالی کی جانب گامزن۔ کاروبار کے حوالے سے گیلپ سروے رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق 61% افراد نے ملک میں کاروبار کی کارکردگی کو اچھی یا انتہائی اچھی قرار دیا۔ 40% نے موجودہ حکومت کو پچھلی سے بہتر قرار دیا۔ رشوت کی شکایات 34% سے کم ہو کر 15% رہ گئیں۔ توانائی کی صورتحال میں بھی بہتری آئی اور لوڈ شیڈنگ میں نمایاں کمی ہوئی۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت دادا گنج بخش کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی رسم چادر پوشی کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ ملک کی ترقی و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ لاہور میں جمعے کے روز مقامی چھٹی ہوگی۔